صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام یار غار۔ اور یار غار اگر ہم کہتے ہیں، یہ لفظ کہیں پر بھی آتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا تصور جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جاتا ہے، چونکہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جو غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں رہے، اور اس غار کی نسبت سے، غار ثور کی نسبت سے آپ کو یار غار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یار مزار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم ان پروگرامز میں آپ کی ولادت سے لے کر ہم نے ذکر کیا قبول اسلام، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی معیت اور کس طرح وہ سفر گزرا، سفر حضر، وہ تمام چیزیں آئی۔ آپ کا مالی ایثار ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں آپ بحیثیت مشیر کس طرح کے تھے، آپ بحیثیت عاشق رسول کس انداز کے تھے، کیا مقام و مرتبہ اس حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی خلافت کے حوالے سے، یعنی کہ بحیثیت خلیفہ اول آپ کس انداز کے خلیفہ تھے۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسا نازک دور تھا امت مسلمہ پر کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، اور اس کے بعد امت کو متحد کرنا تھا اور امت کو ایک ایسی قوت کے طور پر کفار و مشرکین کے سامنے پیش کرنا تھا کہ یہ قوت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغام ابدی دے کر گئے وہ تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں گی۔ اس اعتبار سے ہم مزید بات کریں گے کہ آپ کی خلافت کے حوالے سے کیا کیا اقدامات تھے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور اس ذیل میں مزید سوالات کو شامل کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف سناخہ محمد وسیم وسیع، جو کہ خوش آواز سناخہ ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں آپ ہی کی آواز میں پہلے کلام شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سلسلہ کلام شامل کریں گے خلافت کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کون ہے بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب نے، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر
ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور یار غار میں خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خلیفہ بلا فصل ہیں بلا شبہ۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ نے کوئی 17 نمازیں کم و بیش آپ نے پڑھائی ہیں، اور اس اعتبار سے امامت کا منصب آپ کو ملا امت کی، تو ظاہر ہے خلیفہ اول بھی آپ ہی رہے۔ تو اس حوالے سے آپ خلیفہ اول جو ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس مقام و مرتبے پر آپ نظر آتے ہیں، حضرت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ رئیس بھائی، خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کا اگر ایک موازنہ کیا جائے، حیات طیبہ کو دیکھا جائے، تو جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریفہ ہوئی، کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے، بس کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یعنی اس کا آپ مطلب یہ کہ میں تشبیہ بلا تشبیہ سے سمجھیے، کیونکہ تشبیہ کچھ ہو نہیں سکتی۔ یعنی ایک شخص ہے اور اس کا باپ لڑکپن کے عالم میں جب وہ ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو، اچانک فوت ہو جائے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ غیر یقینی سی۔ جی بالکل، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب وفات شریفہ ہوئی تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ایک عجیب سراسیمگی کا عالم تھا، ایک عجیب حزن و ملال کا عالم تھا۔ بالکل۔ اچھا، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی جو شدت تھی کہ وہ آپ کی جدائی، بظاہر جدائی برداشت نہ کر پائے، اور انہوں نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تھے اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت، اس سے کچھ یعنی وقت پہلے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، تو آپ یہ سمجھے کہ تھوڑا سا مطلب آرام پہنچ گیا ہے، تھوڑا سا مرض سے تندرستی ہو گئی ہے۔ تو آپ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک گھر میں تشریف لے گئے، اور جب خبر پھیلی اچانک، آپ کو علم ہوا، تو آپ مسجد نبوی تشریف لائے۔ اور یعنی آپ یہ ذرا ایک امیجن کریں کہ خبر اچانک آپ کو پہنچی، بالکل، اور آپ جائے وقوع پر پہنچے، اور غیر متوقع خبر، غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ، آپ جائے وقوع پر پہنچے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ تو آپ نے دیکھی، یہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، کیا صحابہ کرام جتنے صحابہ تھے جو اس وقت بہت زیادہ حزن و ملال میں تھے، تو ان میں بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق اپنی جگہ پر تھا، لیکن محبت اور عشق میں کوئی برداشت نہیں کر پاتا، اور کوئی کیسی ہی سچویشن کیوں نہ ہو، سمجھداری اور اس کا فہم، اس کی ذکاوت اتنی ہوتی ہے، استقامت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا واقعہ اگر اپنے سامنے پا لے تو اسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے، جو آپ کی صاحبزادی بھی ہیں۔ یعنی پہلے آپ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ واقعی یہ ہوا یا نہیں، جب تشریف لے گئے۔ اور اس وقت مورخ یہ لکھتا ہے، روات یہ لکھتے ہیں، راوی کرنے والے، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیارا جسد اقدس رکھا ہوا ہے، تشریف فرما ہے، آپ نے دیکھا، روئے، اور ظاہر ہے کہ برداشت آپ بھی نہیں کر پا رہے، لیکن ایک سمجھداری، ایک ذکاوت، ایک استقامت۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ بِأَبِي
انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، طبت حیم و طبت میت، یعنی آپ حیات طیبہ میں بھی بابرکت تھے، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اب بھی آپ بابرکت سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب تسلی ہو گئی کہ یہ واقعہ ہو گیا نا، پھر آپ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف کیا، پھر صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ بڑا اور تاریخی کیا خطبہ دیا؟ ہے، بڑا تاریخی خطبہ بہت ہے تاریخی خطبہ۔ کہ دیکھو تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس بات کو جان لے، یقین کر لے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ حی ہے ولا یموت، اسے کبھی موت نہیں آنی۔ جس طرح باقی پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا چکے، اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام بھی دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول، اور کس طریقے سے صحابہ کرام کو سنبھالا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا عالم تھا، مسلمانوں کی حالت عجیبہ تھی، پھر اس کے ساتھ جو عرب کے آس پاس کے قبائل تھے، کیونکہ اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا نا، آس پاس سے جو قبائل تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تھے تو ان کی ہمتیں تھیں، اب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو ہر کسی نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے شام بھیجا گیا تھا، تو وہ بھی واپس آنے کو تھا، لیکن آپ نے بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ کہا نا، یہ لشکر میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، یہ جائے گا۔ اور مرتدین سے اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان سب سے آپ نے جہاد فرمایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ سب کی سرکوبی فرمائی، آخر میں انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے اپنے صحابہ کو ایسا سکھا دیا ہے، ایک تعلیم و تربیت ایسی فرما دی ہے کہ ان کا مشن کبھی بھی نیچے نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، مشن جاری رہے گا، اور مشن جاری تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور اسے جاری کرنے والے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا انداز خلافت کیسا تھا؟ یہ چونکہ یہ بنیاد ڈل رہی تھی خلافت کی، پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی خلافت کی، اور خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہو رہے ہیں بحیثیت خلیفۃ الرسول، خلیفہ مسلمین، کیا فرمائیے گا؟ جی یقیناً جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ سب سے نازک اور مشکل مرحلہ تھا۔ بالکل آقا علیہ السلام کا پردہ فرمانا، اور پھر یوں تو تمام صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تو نقطہ کمال پر تھا، اور ایسے میں آپ کو آقا علیہ السلام کا نائب بن کر، خلیفہ بن کر یہ ذمہ داری سنبھالنا اس کیفیت میں، غم کی اس حالت میں، یقیناً یہ امتحان در امتحان تھا، آزمائش در آزمائش تھی۔ مگر جو ہی آپ نے اس منصب کو سنبھالا تو آپ نے جو سوال فرمایا کہ انداز خلافت پر تو آقا علیہ السلام نے خود اپنے فرمان مبارک سے مہر تصدیق ثبت فرما دی تھی کہ میرے وصال ظاہری کے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ۔ تو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کو جس طریقے سے چلایا، وہ انداز آپ کا وہ علی منہاج النبوہ تھا، آقا علیہ السلام کے طریق پر تھا۔ اور آپ نے بارہا ایسے مواقع آئے جس میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں سرے منہ بھی اس سے دائیں یا بائیں نہیں ہوں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کام فرماتے تھے۔ یہی آپ کا سٹانس رہا، یہی آپ کا موقف رہا۔ اسی لیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی تجویز لے کر آئے کہ حفاظ شہید ہو گئے، وہاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو لشکر گیا تھا اور جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ میں، تو اس میں جتنے حفاظ کرام شہید وہ تجویز لے کر آئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرسٹ ری ایکشن تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ گویا میں ہر حال میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ قائم رکھوں گا۔ تو جب انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ واللہ فیہ خیر، کہ ایسے کاموں سے تو ہمیں آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، یہ تو وہ کام ہے جس میں خیر ہے، حکمت ہے، تو جب آپ کو شرح صدر ہو گیا 1-2 دن کے بعد، تب آپ نے وہ کام بھی کیا۔
اسی طرح جیسا کہ بلا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے اہم مرحلہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نو عمر تھے، اور ان کو آقا علیہ السلام نے کتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ فرمایا اپنے ہاتھوں سے، اور وہ ابھی روانہ ہونے ہی والا تھا، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ابھی موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ اور اس میں حضرت عمر جیسے صحابہ اور کئی جلیل القدر صحابہ نے آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ حالات کو دیکھیں، مصلحت کو دیکھیں، وقت کو دیکھیں، نزاکت کو دیکھیں، پھر یہ نو عمر ہیں، پہلے تو نہ بھیجیں، تھوڑا تاخیر کریں، بھیجنا ہے تو کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنائیں، آپ نے ان ساری مصلحتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ تھا آپ کا انداز خلافت کہ جو آقا علیہ السلام نے کام کیا میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کروں گا، نہ کرنے دوں گا کسی کو۔ جو آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جو آپ کا فیصلہ ہے، وہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ ایسے ہی دیگر معاملات، دینی معاملات بھی، جہاد کے بھی، اور تمام امور کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑا، آپ کے فرمان کو لازم پکڑا، اور ہر حال میں اس پر قائم رہے اور خلافت کو اس پر قائم فرمایا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، مختصر جامع انداز میں مفتی صاحب نے جو ہے جواب ارشاد فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مزید سوالات کو شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے یار غار میں آج خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسے خلیفہ تھے، خلیفہ اول کی حیثیت سے، اور پھر اس کے بعد ان کا انداز خلافت کیسا تھا۔ اب اس عہد خلافت میں آپ کے جو اہم ترین واقعات ہیں اس کی طرف روشنی ڈالیں گے قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ بریک سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے سے اپنی خلافت کے معاملات میں بھی نہیں ہٹے۔ یہ جو واقعہ انہوں نے فرمایا نا، خاص طور پر قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ تو اس معاملے میں بھی جو فرمایا آپ نے، اسی طریقے سے اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا، اس حوالے سے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حضور واپس بلا لیجیے، اور بظاہر ان کا تقاضا صحیح لگتا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں مر جاؤں اور پرندے میری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جائیں، میں تب بھی اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں کہ میرے نبی علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہے، میری ہمت ہی نہیں کہ میں واپس بلاؤں۔ دیکھیے، یہی ہمت، یہی عشق، یہی استقلال 2 سال اور 3 ماہ 11 دن آپ کی خلافت رہی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا مسلمانوں کو۔ اچھا، اب اسی طریقے سے جب خلافت پر متمکن ہوئے تو یہ سارے جو واقعات ہم اجمالی طور پر سن بھی رہے ہیں کہ ایک طرف مرتدین اسلام سے پھر جانے والے، اچھا دوسری طرف زکوٰۃ سے انکار کرنے والے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو چکا ہے۔ اب عرب میں جتنے فتنے تھے آس پاس وہ سر اٹھانے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اسامہ بن زید کا لشکر ہے، اسے یہاں بلائیں، یہاں پر فتنے بہت زیادہ ہیں، وہ تو بھیج دیا، اب یہاں پر کون ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر فوجوں کو مجتمع کرنا، لشکر کو مجتمع کرنا، صحابہ کرام کو ایک جگہ پر مسلمانوں کو جمع کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑی بات۔ اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں یا مرتد ہو چکے ہیں، ذرا سا نرمی اختیار کیجئے، حالات صحیح نہیں ہیں، سرحدی حالات بھی صحیح نہیں ہیں، فوج ہماری وہاں پر ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مرتدین اور پھر زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ویسے تو دونوں ایک ہی حکم میں ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی آگے بڑھا، یا امیر المؤمنین ارفق بہم، نرمی کیجئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے جذباتی تھے دین کے معاملات میں، خدا کی قسم میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی اگر بطور زکوٰۃ دیتا تھا تو میں، اگر وہ آج نہیں دے گا
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں ابو بکر اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا جب تک کہ وہ ٹکڑا دینے پر راضی نہ ہو جائے۔ تو مرتدین کے خلاف سرکوبی کرنا، ان کی فتنے کو کچلنا، پھر زکوٰۃ جو ادا کرنے والے نہیں ہیں اور انکار کرنے والے ہیں ان کی سرکوبی کرنا، ایک طرف قرآن کو جمع کرنا، پھر ایک طرف مسلمہ کذاب کا فتنہ، یہ تمام فتنے جن سے آپ نے تقریباً 9 ماہ تک مسلسل ان کے خلاف جہاد فرماتے رہے۔ اچھا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں اگر اس وقت نرمی اختیار کرتے، بظاہر حالات یہی کہہ رہے تھے، آپ نے نہیں کی، فائدہ کیا ہوا کہ اس وقت زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اگر ان کے ساتھ نرمی کی جاتی اور چھوڑ دیا جاتا تو اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہو جاتے کہ جی ہم روزے نہیں رکھتے، کچھ لوگ پیدا ہو جاتے کہ بھئی یہ حج کیا ہے ہم نہیں مانتے، کچھ لوگ پیدا ہوتے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، تو گویا کہ دین کی شکل ہی باقی نہ رہتی۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ابو بکر صدیق کی خلافت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا دین اس شکل میں نہ رہتا۔ واہ واہ۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جہاد کریں گے، علم جہاد بلند کریں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، میں مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خلاف کہ جو قرآن کا ایک حکم مانتے ہیں دوسرے کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ بہت حکمت، یہ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن جو ہے بظاہر بہت کم عرصہ ہے لیکن بہت بڑے بڑے اقدامات۔ آپ کی خلافت کی خصوصیات کیا ہیں مفتی صاحب؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی یقیناً آپ کی خلافت جو خلافت بلا فصل ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ خلافت علی منہاج النبوہ کا جو آپ نے اتنی کامیابی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس کو طے فرمایا، جب ہم اس کی خصوصیات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی خاصیت جو ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نظر آتی ہے وہ ہے استقامت علی طاعت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر ہر حال میں کاربند رہنا۔ یہ آپ کی خلافت کی بنیاد ہے اور یہ ان خصوصیات میں سے سب سے اولین خاصیت ہے۔ پھر دوسری جو اہم خاصیت ہمیں نظر آتی ہے آپ کی خلافت مطہرہ کے اندر کہ آپ نے اپنے لیے کسی قسم کی مراعات کو نہ حاصل کیا، نہ اپنے لیے کوئی ایسی راہ تخلیق فرمائی کہ جس سے آپ کو کوئی امتیازی طور پر کوئی مراعات حاصل ہوں، بلکہ آپ نے خزانہ سے اپنے لیے ذاتی حیثیت سے کچھ لینا بھی آپ نے گوارا نہ کیا اور اس کو امانت سمجھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اسی طرح تقسیم فرماتے رہے جتنے بھی غنائم تھے یا جتنے بھی مال تھے، اور اسی وجہ سے وہ معاملات بھی پیش آئے تھے جو کچھ ازواج مطہرات نے مشورہ کیا آپس میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے پاس، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ مال میں سے اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حدیث پاک یاد کرائی کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انبیاء جب وصال فرماتے ہیں تو مال کی وراثت نہیں ہوتی، تو وہ تمام ازواج مطہرات وہیں رک گئیں۔ اچھا، اسی طرح جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فدق کے حوالے سے حاضر ہوتی ہیں تو آپ نے انہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی فرمان مبارک سنایا، اور بے شک وہ بشری تقاضوں کے پیش نظر تھوڑی سی رنجش ہوئی، مگر وہ بالکل رنجش بھی ختم ہو گئی، اور آپ نے اطاعت رسول پر کاربند رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو اس طرح استقامت کے ساتھ آپ لے کر چلے، اس طرح لے کر چلے کہ اس کی راہ میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ تھی، چاہے خطرات تھے، آپ ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے۔ پھر جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے مرتدین جو آس پاس جو پیدا ہو گئے تھے، اور اس میں یہ بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ہماری یعنی مسلمانوں کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی جنگل ہو بیابان، اس کے اندر بھیڑ بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو، سردیوں کی راتیں ہوں اور بارش شدید ہو اور وہ چرواہے کے بغیر ہو، یہ حالت فرمایا کہ ہو گئی۔ عجیب اور نازک صورتحال ہے، اس پر میں آپ سے مزید بات کروں گا اور ابھی مزید جواب لوں گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا۔ قبلہ مفتی صاحب یہیں سے اپنے جواب کا آغاز فرمائیں گے۔
یار غار میں آپ کا خیر مقدم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ARYQ TV کی جانب سے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یہ ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت و تعلیمات اور آپ کا عشق رسول اور تمام موضوعات کو کوشش کی گئی ہے کہ مختصر سوالات اور بہترین جوابات کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے. اگر آپ نے پوری سیریز دیکھی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آپ نے مختصر اور جامع بایوگرافی آپ نے پڑھی ہے اور وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی. آئیے منقبت شامل کرتے ہیں. محمد وسیم موجود ہے جو منقبت درشان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. کیوں نہ ہو سارا جہان ماں سرا سے دیکھ کا، کیوں نہ ہو سارا جہان ماں سرا سے دیکھ کا، کیوں نہ ہو سارا جہان ماں سرا سے دیکھ کا، کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا سے دیکھ کا ہے. کلام اللہ ہمیں بھی تذکرہ سے دیکھ کا ہے. کلام اللہ ہمیں بھی تذکرہ سے دیکھ کا. ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو، ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو، ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا سے دیکھ کا. جانے جانا صدیق اکبر، جانے جا صدیق اکبر دل کی صدا، صدیق اکبر دل کی صدا، صدیق اکبر. کیوں نہ ہو سارا جہان ماں سرا سے دیکھ کا. جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی، جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی، پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا سے دیکھ کا، پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا سے دیکھ کا. جانے جانا صدیق اکبر، جانے جا صدیق اکبر دل کی صدا، صدیق اکبر دل کی صدا، صدیق اکبر. کیوں نہ ہو سارا جہان ماں سرا سے دیکھ کا. اور تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو، تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو، تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو. پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء سے دیکھ کا، پڑھ رہے ہیں جو
قصیدہ اولیاء صدیق کا جانے جانا صدیق اکبر جانے جا صدیق اکبر دل کی صدا صدیق اکبر کیوں نہ ہو سارا جہان ماں سرا صدیق کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، میں چاہتا ہوں اپنے کلمات کو مکمل فرما دیں گزشتہ جواب کے تناظر میں، تو پھر ہم آخری سوال کی جانب۔ جی، وہ سوال تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کی خصوصیات، جی۔ تو ایک خاصیت کا میں نے تذکرہ کیا کہ آپ ہر حال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کاربند رہے اور فرمان مبارک کو ہر حال میں عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ دوسری خاصیت جو اہم ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام نے دو راستے دیے، راہ رخصت اور راہ عزیمت، اور یہ زندگی کے بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آسان راستہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی نافرمانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، مگر وہ آسان ہوتا ہے، اس پہ فضیلت نہیں ہے، بے شک جواز ہے، گناہ نہیں ہے، پر فضیلت نہیں۔ فضیلت راہ عظیمت پر ہوتی ہے، اور عظیمت کہتے ہیں مشکل راستے کا انتخاب کرنا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کسی ایک موڑ پر بھی راہ رخصت کو اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ ہر موڑ پر آپ نے راہ عظیمت کا انتخاب کیا۔ اچھا، تباً دیکھیں تو آپ نرم طبیعت تھے، اس کے باوجود دین کے لیے راہ عظیمت کا انتخاب کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت مبارکہ کا نقطہ کمال تھا۔ بہت اور ہے گنجائش۔ جی، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب سے بھی پیغام لے لیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بظاہر بہت مختصر عرصہ خلافت ہے، اس کی کامیابیاں، اس کے اہم واقعات، اس کی خصوصیات کے حوالے سے بات ہوئی، پیغام دے دیجیے گا دو جملوں میں۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تمام خلفاء سے کم ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، 2 سال 3 ماہ 11 دن، لیکن اس میں آپ نے جو خلافت آگے چلنی تھی اس کی بنیاد ڈال دی اور مسلمانوں کو ایک اجتماعی حیثیت عطا کر دی۔ پھر اس میں آپ دیکھیں خلافت میں جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں کامیابی عطا ہوئی، چاہے قرآن جمع کرنے کا معاملہ ہو، چاہے مرتدین کے خلاف، چاہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف، جن کے خلاف بھی معاملہ ہو آپ نے ہاتھ ڈالا، یا مسلمہ کذاب کے خلاف ہو ختم نبوت کے حوالے سے، آپ نے کامیابی حاصل کی۔ اچھا، خلافت پر متمکن ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے جنگ و جدال نہیں فرمایا، جب اندرونی طور پر ہر چیز صحیح ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے جو کیسر و کسرا کا معاملہ ہے پھر آپ نے وہاں کا رخ فرمایا اور کئی علاقے فتح یافت ہوئے، یعنی فتح فرمائے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے سب سے بڑی کہ خلافت کے معاملات میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ برابر بھی انحراف نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور وسیع آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، وہی ہے جانشین مصطفیٰ بعد از رسل افضل، بسد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے، بسد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قبول فرمائے اور اس کی بہترین برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔